انما المؤمنون اخوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہو مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، مملکت خداداد پاکستان کے 70 سال ہونے کو ہیں. دو چیزیں ایسی ہیں پاکستان میں، دو نعرے ایسے ہیں جس پہ ہماری سیاست بھی، ہمارے قومی معاملات بھی، ہمارے لسانی قومی سب کچھ اس پہ چل رہا ہے. ایک قومی مفاد اور ایک جمہوریت. ہر کوئی، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ میڈیا کا کوئی بندہ ہو، چاہے وہ قوم پرست عناصر ہوں، چاہے وہ دیگر کوئی ایسے شرارتی لوگ ہوں جو مملکت میں امن نہیں چاہتے، ہر کوئی بھی کام کرے تو وہ اس کو یا جمہوریت کا نام دیتے ہیں یا قومی مفاد. قومی مفاد کے آڑ میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ ہم دیکھ رہے ہیں. کبھی ہم جب افغان پالیسی بنتی ہے تو ہمارے قومی مفاد میں چیز شامل ہوتی ہے کہ افغانیوں کو نکالا جائے. کبھی ہم جب سعودی عرب فوج بھیجنے کی بات آتی ہے تو مخالف پارٹی کھڑی ہوتی ہے کہ فوج نہ بھیجی جائے کیونکہ یہ قومی مفادات کے خلاف ہے. جب بھی ملک کے لیے کوئی ایسا کام ہو جس سے ملک کا نام روشن ہو، ملک آگے ترقی کرے، تو حزب اختلاف کوئی بھی سیاسی پارٹی یا کوئی دوسری جماعت اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور وہاں پہ وہ یہ نام لیتی ہے کہ یہ چیز قومی مفادات کے خلاف ہے. آخر ہماری قومی مفادات کیا ہیں؟ سیاسی پارٹی اپنی عصبیت کے لیے، اپنی منمانی کے لیے، اپنی منمانی کو قومی مفادات قرار دیتی ہے. سیاسی پارٹیوں کے کارکن اپنے قائدین کے دفاع کو قومی مفادات قرار دیتے ہیں. میڈیا آزادی صحافت کی آڑ کو استعمال کر کے اس میں وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کو قومی مفادات کا نام دے رہے ہیں. لبرل عناصر اسلام مخالفت کو قومی مفادات کا نام دے رہے ہیں. مذہبی جو شدت پسند لوگ ہیں وہ دوسرے کو کافر قرار دے کر اس کو قومی مفادات کا نام دے رہے ہیں. لسانی اور گروہی اور صوبائی اور قومی تعصب کے یعنی تعصب کو بڑھانے والے اور مملکت میں اس کی بنیاد پہ فساد پھیلانے والے لسانیت کو، قومیت کو ملکی مفادات قرار دیتے ہیں. بلوچستان میں کچھ شرپسند عناصر یہ کہتے ہیں کہ پنجابیوں کو یہاں نہ چھوڑا جائے، یہ ہمارا قومی مفاد ہے. پنجاب میں پختونوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کو یہاں سے بھگایا جائے کیونکہ یہ قومی مفادات ہے. کراچی میں پختونوں کو ماورائی عدالت قتل کیا جائے، کیوں جی؟ یہ قومی مفادات ہیں. آخر ہمارے قومی مفادات ہیں کیا؟ اور ایک چیز اندرونی طور پہ مملکت میں ہمارے قومی مفادات کیا ہیں، ہم نے کس سمت جانا ہے، آج تک ہماری کوئی سمت متعین نہیں ہے. سیاسی پارٹی بدلتی ہے، حکومت بدلتی ہے، اس کے مفادات بھی چینج ہوتے ہیں. حالانکہ حکومت جس کے بھی آ جائے قومی مفادات ایک ہونے چاہیے، اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک جگہ پہ ملک کے لیے، ریاست کے لیے، قوم کے لیے کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو دوسری پارٹی کو اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے. لیکن وہ اپنی آنا میں آ کے اس کو قومی مفادات کے خلاف قرار دیتے ہیں، یا لسانیت کی بیس پہ یا قومیت کی بیس پہ یا کسی پارٹی اختلاف کی وجہ سے. ناظرین، قومی مفادات ایک تو اندرونی مملکت کے اندرونی معاملات کو مل جل کے حل کرنا، ایک سمت چلنا تاکہ قوم ایک سمت چلے، ہم ایک پاکستانی ہیں، ایک مسلمان ہیں. اور قومی مفادات میں جو دوسری اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ مملکت کی خارجہ پالیسی. مملکت کی خارجہ پالیسی قومی مفادات میں اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے. لیکن ہمارے ملک کی، پاکستان کی خارجہ پالیسی اس وقت کیا ہے یہ آپ ناظرین بھی بخوبی جانتے ہیں. کتنے دوست ممالک ہیں، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں، یہ آپ ناظرین بخوبی جانتے ہیں. تو بالآخر ہم یعنی اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہمارے قومی مفادات کا ابھی تک ہمیں کوئی سمت متعین نہیں ہے.
خارجہ پالیسی ابھی تک ہماری کلیئر نہیں ہے، واضح نہیں ہے کہ ہم نے کس سے دوستی کرنی ہے، کس سے اپنے دشمنی نبھانی ہے۔ آج پڑوسی ممالک ہم پہ فائر کرتے ہیں، بم پھینکتے ہیں، میزائل پھینکتے ہیں، ہم کچھ نہیں کہتے کیونکہ قومی مفادات۔ کون سے ایک آدمی، ایک ملک آپ کے اوپر گولے برسا رہا ہے، مارٹر گولے پھینک رہا ہے، آپ کے شہریوں کو شہید کر رہا ہے، آپ زبان تک نہیں کھولتے، کیوں؟ یہ قومی مفادات ہے۔ ہمارے قومی مفادات، دیکھیں ناظرین، جب تک قومی مفادات کو شخصی، مخصوص ذاتی اور شخصی مفادات پہ کوئی بھی پارٹی یا کوئی شخص یا کوئی تنظیم جب اس کو قومی مفادات کو ذاتی مفادات پہ ترجیح دے دے تو پھر اس کی قیمت پوری قوم کو چکانا پڑتی ہے۔ آج ہم اسی پہ بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے حسب سابق جہان زیب منہاج صاحب تشریف فرما ہے۔ جہان زیب صاحب بہت شکریہ۔ اسی طرح ناظرین ہمارا ساتھ دیں گے فون کال پہ ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحبہ، اور اسی طرح ہمارے دوسرے جو مہمان ہوں گے وہ ضیاء الحق مرحوم کے فرزند جناب اعجاز الحق صاحب، ممبر قومی اسمبلی، وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ میں آپ ناظرین کو اور تمام مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جہان زیب صاحب، ایک مختصر سا ایک میں نے ایک تمہید میں کہہ دیا کہ ابھی ہماری تقریباً 70 سال ہو گئے، مختصر نہیں تھی؟ کافی طویل ہو گئی تھی، میں سمجھا کہ آپ آج خود ہی اکیلے ہی چلا رہے ہیں۔ نہیں، اکیلے کیا مجال ہے ہمارے، 70 سال ہو گئے، ابھی ہماری سمت متعین نہیں ہے۔ پارٹی چینج ہوتی ہے، حکومت چینج ہوتی ہے، ہمارے قوم تو ایک ہی ہے نا، پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں۔ پھر ہمارے مفادات روز اول سے آج تک ایک ہونے چاہیے، ایک سمت ہمیں جانا چاہیے تھا۔ پارٹی چینج ہو، حکومت چینج ہو، پیپلز پارٹی آئے، قومی مفادات چینج ہوتے ہیں، مسلم لیگ نون آئے، مفادات چینج ہوتے ہیں۔ اصل میں عبداللہ صاحب، آپ نے جو آج سوال کیا بڑی اچھی بات ہے کہ قومی مفادات پہ بات کرنی چاہیے اور عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے قومی حقوق کیا ہیں۔ قوم میں جب یہ شعور اجاگر ہی نہیں ہوگا، بیدار ہی نہیں ہوگا، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کیا ہونا ہے۔ آج دن کی بات ہے کہ میں چیک کر رہا تھا کہ کون کون سے ممالک جو ہیں وہ ای ویزا سسٹم کے تحت ویزا الاؤ کرتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ اس میں موسٹلی جو کنٹریز تھے، ایون بشمول ترکی، ہمارا برادر اسلامی ملک، وہ بھی انڈیا کو ای ویزا دے دیتا ہے، پاکستانیوں کو نہیں دیتا، سوائے ان پاکستانیوں کے جن کے پاسپورٹ پہ امریکہ یا برطانیہ یا یورپی یونین کا ویزا لگا ہو، وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ عام پاکستانی جو ہیں وہ نہیں اپلائی کر سکتے۔ اسی طرح اب کویت کے لیے میں نے چیک کیا، اس میں بھی انڈیا اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی شناخت کھو بیٹھے ہیں۔ پھر کچھ فیصلے کرنے میں ہمارے جو قومی لیڈر ہیں، وہ منیر نیازی کی ایک نظم میں دن کو سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں، ضروری بات کہنی ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو۔ وہ شاید ان کا منیر نیازی کا مخاطب کوئی اور تھا، لیکن ہم اسے اپنے لیڈران کو مخاطب کر لیتے ہیں۔ اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، مدد کرنی ہو اس کی یا ڈھارس باندھنا ہو، بہت درینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ یہ ہمارے قومی رہنما دیکھیں اب دیر کر دیتے ہیں، بہت دیر کر دیتے ہیں۔ قومی مسائل جو ہوتے ہیں وہ اس طرح ڈسکس نہیں ہوتے، اور اب جو صورتحال ہے، جو قتل کیس ہوا کراچی میں، پوری قوم اس پہ سراپا احتجاج ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ اس نوجوان کی موت سے پورے ملک میں شدید غم و غصہ پایا گیا، اور یہ جو تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے عام پاکستانی میں، یہ یقین مانے کہ ہمارے لیڈران کرتے ہیں، سو کالڈ لیڈران کرتے ہیں، ادروائز ہم پاکستانی ہیں، خیبر سے لے ہم کراچی سے لے کے خیبر تک پاکستانی، اور میڈیا بھی اس میں بڑھ چڑھ کے میں، اور یہ جو علیحدگی پیدا، اب جیسے کل بھی ایک یونیورسٹی کا طالب علم کراچی میں شہید کر دیا گیا، باجوڑ سے جس کا تعلق تھا، باجوڑ سے اس کا تعلق تھا، خوبصورت نوجوان تھا، کوئی پتہ نہیں نہ معلوم وجوہات پہ۔ تو جب آج دن کو میں یہ کلیکشن کر رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ رو انوار صاحب کے جو ذمے قتل ہیں وہ 440 ہیں، 440 صرف رو انوار صاحب کے ماورائے عدالت جنہوں نے قتل کیے، لیکن اس کے ساتھ قومی مفادات کی آڑ میں ہو گئے۔ جب اس کے بلوچستان کا جو ہے وہ تو ہے ریکارڈ میں نہیں ہے کتنے مارے گئے ہیں، لیکن جب میں اس کے ساتھ پنجاب کی طرف دیکھا میں نے، تو آپ حیران ہوں گے کہ ان گزشتہ 4 سالوں میں وزیر قانون رانا ثناء اللہ کے حکم پر 1440 بندوں کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا ہے پنجاب میں۔ عجیب۔ اور اس میں موسٹلی وہ لوگ تھے جن کا تعلق ڈائریکٹلی پنجاب سے تھا۔
یہ تو اس لیے ایشو اٹھ گیا نا 1400 لوگ 1440 یہ ایشو تو کراچی والے اس لیے ریز ہو گیا کہ یہ قبائل سے ان کا تعلق تھا. قبائل نے ایک اپنی آواز بلند کی, اور ہم اکثر جب بھی کوئی حلقہ بیٹھتا ہے پڑھے لکھے لوگوں کا یا کچھ پاکستان کی معاملات ڈسکس ہوتے ہیں تو اس میں ایک بات بڑے واضح انداز میں کہہ دی جاتی ہے کہ پاکستان کا اس وقت اگر کوئی باشعور طبقہ ہے تو وہ ہمارے شمالی علاقہ جات پختونخوا اور یہ ہمارے لوگ یہ سب سے زیادہ باشعور ہیں, کیونکہ یہ اگر کسی کو ایک دفعہ حکومت دیتے ہیں تو دوبارہ اسے نہیں دیتے. میں اسے کہتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں کرتا. ہم پنجابیوں کی طرح یا ہم اردو سپیکنگ کی طرح سندھیوں کی طرح جو کے پی کے لوگ ہیں یا شمالی علاقہ جات کے لوگ ہیں وہ جاہل نہیں ہیں, وہ نسل در نسل غلامی کو پسند نہیں کرتے. ان کی فطرت میں آزادی ہے, ان کی جبلت میں یہ ایک باغیانہ پن ہے. وہ لوگ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں. ایک ان کا انہوں نے دیکھا کہ کراچی میں ہم پاکستانی, ہمارے پاس شناختی کارڈ ہے, ہمارا حقوق ہے, ہمارا حق ہے کہ ہم وزیرستان میں رہیں یا کراچی میں رہیں, لاہور میں رہیں یا اسلام آباد میں رہیں, آپ پاکستانی جہاں مرضی رہیں بھائی, کوئی اس پہ اعتراض نہیں کسی کو ہونا چاہیے. تو انہوں نے دیکھا ہمارا ایک بچہ بے گناہ مارا گیا, سارے نکل آئے, پریس کلب کے باہر دھرنا دے دیا, جی بالکل بیٹھ گئے وہاں پہ. لیکن جب میں دیکھتا ہوں 1440 پنجاب کی صورتحال, 1440 بندوں کو مار دیا گیا, ماڈل ٹاؤن کے 14 لوگوں کو سرعام گولیاں مار دی گئیں, فیض آباد دھرنا ہوا 2 بندے مار دیے گئے, وہاں پہ قصور میں بچی کے ریپ پہ احتجاج ہوا 2 بندے مار دیے. لیکن اٹھتے ہی نہیں ہیں. مجھے پھر وہ رہ کے مجھے وہ رائٹرز کی بات یاد آتی ہے, ذہن میں آتی ہے کہ یہ جو پنجابی ہیں یہ ان کی فطرت میں ہے غلامی, یہ فطرت میں انہوں نے غلامی قبول کی ہوئی ہے. اب دیکھیں ہم اس غلامی سے نکلتے ہیں, ہم میاں نواز شریف صاحب کو ووٹ دے کے ہٹتے ہیں تو کہتے ہیں یار اس بار ہم نے زرداری صاحب کو ووٹ دینا, زرداری صاحب کو دے کے ہٹتے ہیں تو کہتے ہیں ہم میاں نواز شریف صاحب کو ہم نے ووٹ دینا ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ذہنی غلامی ہے یہ کس وجہ سے ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے حقوق سلب کیے جاتے ہیں. یقین مانیں عبداللہ صاحب کہ یہ صرف پختونہ کے ساتھ نہیں ہو رہا, یہ پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہا ہے. اس کا ایک کردار ہے, اس کے پیچھے ایک بڑی لابی کام کر رہی ہے. اس میں ہمارے دوست برادر اسلامی ممالک, اس میں آپ اگر وہ شروع کریں انڈیا کو. ڈاکٹر صاحب کو لے لیتے ہیں. ڈاکٹر ضرور جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ, سلامت رہیں, آپ نے ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحبہ ہمیں بات کر رہے ہیں ہم قومی مفادات, ہمارے پاکستان کے قومی مفادات کیا ہیں. اس وقت ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ سیاسی پارٹی بدلتی ہے, حکومت بدلتی ہے, تو ہمارے قومی مفادات بھی تبدیل ہوتے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں کہ بدلتی سیاست کے ساتھ قومی مفادات بھی بدلتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اور ملکوں میں قومی مفادات کو بہت اہمیت دی جاتی ہے جی, مگر جس طرح سے پاکستان جس طرح سے پاکستان کا قومی مفادات ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے. زبانی طور پہ تو ہے, زبانی طور پہ ہم پاکستان کے قومی مفادات اور یہ, مگر دراصل ہمارے یہاں ایک جس طرح کا گورننس ہے اس طرح ایک مخصوص لابی ہے جن کے باہر سے لنکس ہیں, باہر کے بڑی طاقتوں سے اس کے روابط ہیں. ان لوگوں کو لیڈرشپ پوزیشنز پہ لایا جاتا ہے, ان کو پاکستان کے حکمراں طبقے میں شامل کیا جاتا ہے. اور اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ان کی پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, نہ ان کو پاکستان میں کچھ دیکھتے ہیں. وہ ان کی ساری دلچسپی اور سارے مفادات ان کے باہر سے منسلک ہیں. ان کی جائیدادیں بھی باہر ہیں, ان کے نوکریاں باہر ہیں, ان کی تنخواہیں باہر سے آتی ہیں, ان کے پینشنز باہر سے آتی ہیں, ان کے بچے بھی باہر ہیں. وہ یہاں بس یہ کھیلنے کھلار کرنے آتے ہیں اور ہم ان کو پاکستان کی باغ ڈور دے دیتے ہیں. اور وہ پاکستان کے بارے میں خاص طور پہ یہ جو فائنانس منسٹریز ہیں, اکنامک منسٹریز ہیں, پلاننگ کمیشن ہے, اس کو بالکل ان کو پر کنٹرول کرتے ہیں. اور بھی بہت سی اداروں میں ان کا بہت عمل درآمد ہوتا ہے. تو وہ پاکستان کے فیصلے کرتے ہیں. جن لوگوں کو پاکستان میں نہ سوچ ہے نہ دلچسپی ہے,
تو ظاہر ہے جب آپ وہ کہتے ہیں نا کہ جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے. جی جب آپ ایسے لوگوں کو حکمراں طبقے میں نہیں آنے دیتے جو پاکستان کے محب وطن ہیں, جو ایماندار ہیں, جو قابل ہیں, ان کو آپ مارجنائز کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کیا وجہ ہے کہ اگر آپ جیسے یہ بات کر رہی ہیں کہ یہ مخصوص لابی کے ذریعے یہ لوگ آتے ہیں, تو ہماری جو عوام ہے وہ اپنے ووٹ کے حق استعمال کرتے ہوئے کیا انہی لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں, یا ان کی سلیکشن میں بھی وہ جو بیرونی طاقتیں ان کا ہاتھ ہوتا ہے؟ دیکھیے جب الیکشن نہیں ہوتے تو پھر یہ جیسے کے زور پہ آ جاتے ہیں طاقت میں. مطلب جب الیکشن ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پاکستان میں جماعت الیکشن میں ووٹ لے کے آتی ہے وہ ان کو اپنے اقتدار میں شامل کر دیتی ہے. مثال کے طور پہ خاص طور پہ مسلم لیگ نون میں یہ دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون عوام کی باتوں کر کے عوام کی طاقت کا سرچشمہ بن کے اقتدار میں آتے ہیں, اگر جیسے وہ اقتدار میں آتی ہے وہ ان لوگوں کو اپنے اقتدار میں شریک کر لیتی ہے, اور اس میں سے ایسے بھی لوگوں کو کر لیتی ہے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے, پاکستان کے خفیہ راز باہر افشا کیے ہیں, ان کو بھی اور بھی جماعتیں کر رہی ہیں, اور یہ لوگ بھی بڑے اسٹریٹجی کے ساتھ چلتے ہیں. یہ بالکل ایک سمجھیے آکٹوپس کی طرح ہے. آکٹوپس وہ جانور ہوتا ہے مطلب جس کے 8 پیر ہوتے ہیں, وہ ہر جگہ ایک پیر ڈال دیتا ہے. یہی حکمت عملی ہے کہ ہر جماعت میں انہوں نے اپنا ایک وہ رکھا ہوا ہے, ایک کوئی نہ کوئی بندہ, اور تو اس طرح وہ یہ کرتے ہیں کہ جب بھی الیکشن بھی ہو, ضروری فیصلے بھی آئے تو کوئی اس میں سے مسلم لیگ میں آ جاتے ہیں, کوئی تحریک انصاف کے طرف پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں یا آ جاتے ہیں, کوئی کوشش کرتے ہیں اور جماعتوں کے. تو کافی جب الیکشن بھی ہوتی ہے بعد بھی جب جمہوری حکومت کو بننا چاہیے, مگر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جمہوری حکومت سے جو اتنا اپنے جمہوریت سے اور اپنے اقتدار پہ اتنا رونا اتنا حرکت کرتی ہے, وہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ اقتدار میں لوگوں کو لے آتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, قومی مفادات اور ملکی مفادات میں سب سے بڑا جو کردار ہوتا ہے وہ خارجہ پالیسی کا ہوتا ہے, جس کے لیے ایک وزارت بنتی ہے اور پھر وہ اس کے لیے کوشاں رہتی ہے. اس وقت پاکستان کی صورتحال دیکھیں, ہم اپنے اسلامی برادر ممالک دیکھیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ کس ڈگر جا رہی ہے, یعنی آپ اس سے مطمئن ہیں یا نہیں؟ دیکھیے میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ پاکستان کو بہت ہی احتیاط سے چلنا ہوگا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ممالک ہیں جو پاکستان کے بظاہر دوست اوپر سے دوست بنے ہوئے اندر سے دشمن, وہ مستقل طے کرتے پاکستان کو ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنسانا چاہتے ہیں. کبھی وہ پاکستان کے ساتھ وار اگینسٹ ٹیرر شروع کروا کے کبھی کیا کبھی کیا. میں نے جب پہلے بھی کہا تھا کچھ سال پہلے جب یہ مسئلہ ہوا تھا یمن کی اور اس کی جنگ کا, تو میں نے کہا تھا کہ پاکستان کو اس سے بالکل ہونا چاہیے, اس لیے کیونکہ ایک طریقہ ہے کہ یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سے یہ کہیں کہ سعودی عربیہ کو خطرہ ہے, اور یہ کہہ کے ہمیں بھی جنگ میں کوشش کی ہے, کیونکہ ایک وہ پاکستان ایک مضبوط طاقت ہے, پاکستان ان لوگوں سے بہت کھا رہا ہے. تو یہ مستقل سازش کیے جا رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان کا حال خدا نخواستہ افغانستان یا عراق یا لیبیا یا سیریا جیسا بنانا چاہتے ہیں. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے, انہوں نے سوچا ہے کہ یا تو ہم سے کہیں کہ ڈو مور, کہ آپ اور جنگ کریں, جب اتنی کریں اتنا یہاں پہ کانفلکٹ بڑھائیں کہ ہماری حالت بالکل ان ملکوں کی طرح ہو جائے, اور اگر اس کو بھی رجسٹ کر دیں پریشر کو, تو وہ ہمیں اس میں سعودی عربیہ اور یمن کے جو مسئلہ ہے اس میں سیٹل کر لیں, اور تاکہ وہاں ہم اپنی طاقت میں ہو جائیں. پھر یہ ہندوستان سے ادھر ہندوستان ہے, ادھر جب ہم سعودی عربیہ سے اتنے قریب جا رہے ہیں ان کی جنگ میں ملوث ہونے, تو ایران بھی ہم سے خفا ہوگا. پھر ادھر ہندوستان ہے, ادھر افغانستان, تو ہم بالکل گرے ہوئے ہیں, اور ہم کو بالکل مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمیں اس کی وہ ہے بالکل ادراک ہے یا ہمیں اس سے کچھ اندازہ ہے کہ ہم پھر بڑے خطرات میں پاکستان کو دھکیل رہے ہیں.
چلیں جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، سلامت رہیں اپنے ٹائم میں. جی عبداللہ، اس وقت جو اگر آپ بات کر رہے تھے اس کو تو ہم چلیں، ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں. ہم آگے سے آگے بہت وقت ہم نے آگے ماضی کی یادوں میں گوایا اپنا. ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ایک مخصوص لابی جو ہے وہ پاکستان کے حکمرانوں کو کنٹرول کرتی ہے. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اداروں کو تحقیقات کرنی چاہیے. اور اب جو میرے پاس معلومات ہیں ان کے مطابق جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ انوالو ہے پاکستان میں ایک خاص لابی، ایک خاص فرقہ وارانہ دہشت گردی کو ہوا دینے میں، اور اس میں ان کے اپنے بڑے جو سرکردہ لیڈران ہیں وہ انوالو ہیں، اور وہ کوشش کریں گے جو الیکشن قریب آئے اور پاکستان کو بد امنی اور بے چینی کی طرف دھکیل دیا جائے، اور پاکستان میں فرقہ وارانہ جنگ کا جو ہے اس کو ہوا دی جائے. اب پاکستان کا جو سینیریو ہے اسے ہمیں بڑی وسیع نظر سے دیکھنا تو ہوگا. اس کے پیچھے ان کے مقاصد کیا ہیں؟ اس کے پیچھے ان کے مقاصد پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے، اور جو پاکستان کا ون روڈ اور ون روٹ ہے اس کو ختم کرنا ہے، اور چائنا کو جو اقتصادی پاور حاصل ہو رہی ہے اسے ختم کرنا ہے، جو انڈیا کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے اور جو امریکہ کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں جو پاکستان کے ارد گرد ہیں وہ بڑی تیز چالیں چلی گئیں، بڑی تیزی سے معاملات جو ہیں وہ بنے اور بگڑے، اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندرونی جو معاملات ہیں ان کو بگاڑنے کی خاص طور پہ کوشش کی جا رہی ہے. جیسے فرحت اللہ بابر نے اور شیریں مزاری صاحبہ نے بالترتیب ایوان بالا اور ایوان زیری میں یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی میں یہ نقطہ اعتراض اٹھایا کہ پاکستان جو فوجیں بھیج رہا ہے سعودی عربیہ اس کے حوالے سے ہمیں جوابات دیے جائیں اور بتایا جائے کہ کتنی فوج بھیجی جائے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسے ہمارے سینیٹر یا پارلیمنٹیرین ہیں کہ یہ نہیں پتا کہ یہ فوج آرمی چیف نے اناؤنس کی ہے، سعودی سفیر کے ساتھ ڈائریکٹ ملاقات ہوئی ہے، سعودی سفیر نے آ کے کسی حکومتی ادارے کے ساتھ اپیل نہیں کی، یا کسی حکومتی سفیر جو ہے نواف المالکی صاحب جو ہیں انہوں نے کسی حکومتی ادارے کے ساتھ بات نہیں کی. یہ جو فوج ہے یہ 1982 کا جو ہمارا آپس میں بائیلیٹرل معاہدہ ہے اس کے تحت یہ فوج آئی ہے، یہ کوئی نیا معاہدہ نہیں ہوا. اور اس معاہدے کے تحت سعودی عربیہ پاکستان آرمی کو سپورٹ کر رہا ہے، پاکستان آرمی کو پیٹرول دے رہا ہے، اور ہم اسی معاہدے کی پابندی کرتے ہوئے اسے مزید آگے لے کے جا رہے ہیں، ایکسٹینشن اس کی کر رہے ہیں. اور اس وقت پاکستان کے جو 1180 فوجی ہیں مختلف سعودی عربیہ کے یونٹس میں وہ ہیں اور ٹریننگ دے رہے ہیں، ٹریننگ سیشن کروا رہے ہیں. اور جو وہ اس میں مکہ ریجن ہے، تبوک ریجن ہے بالخصوص، اور ان تمام ریجنز میں پاکستان آرمی ہر وقت موجود رہتی ہے 1980 کے بعد. اور یہ جو ابھی نئی فوج آ رہی ہے یہ بھی اسی سلسلے کا ایک تناسب ہے، اور یہ کوئی الگ سے ایک معاہدہ نہیں ہوا. لیکن پاکستان میں ایک مخصوص لابی آپ دیکھیں گے فرحت اللہ بابر کا اگر تعلق آپ دیکھیں پیپل پارٹی سے، اور پیپل پارٹی ہمیں پتہ ہے کہ ایران کے مفادات کی جنگ لڑ رہی ہے پاکستان میں. محترمہ شیریں مزاری تحریک انصاف میں موجود ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ یہ جو جتنے بھی انٹرنیشنل لابیسٹ ہیں یہ ہر پارٹی میں اپنے مورے کھڑے کر دیتے ہیں. محترمہ شیریں مزاری صاحبہ کے بارے میں ہماری ایجنسیاں آلریڈی کہہ چکی ہیں کہ یہ پاکستان میں ایران سے پیسے لے کے ایران کے مفادات کی جنگ لڑتی ہیں. تو انہوں نے بھی نقطہ اعتراض اٹھایا اس بات پہ. یہ جب نقطہ اعتراض ان دو لوگوں نے اٹھایا، فرحت اللہ بابر اور محترمہ شیریں مزاری صاحبہ نے، یہ بڑا اہم ہے اور اس کو دیکھنا اور پرکھنا چاہیے کہ یہ لوگ جو مخصوص لوگ ہیں جو بھی پاکستان کے مفادات کی بات ہوتی ہے. اب دیکھیں ہم نے یمن کے معاملے پہ ہم پارلیمنٹ میں لے کے گئے معاملے کو، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مودی کو سعودی عربیہ بلاتا ہے اور مودی کو سب سے بڑا سول ایوارڈ دے دیا جاتا ہے. جناندریا میلہ پچھلے کچھ دنوں ہوا، کچھ دن پہلے ہوا. جناندریا میلے میں جو ہے وہ انڈین وزیر ثقافت کو بلایا جاتا ہے، اور وہ وزیر ان کی وہ آتی ہے شسمہ شوراج بھی آتی ہے وہاں، اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، مہمان خصوصی بنایا جاتا ہے. یہ کیوں بنایا گیا؟ صرف اور صرف پاکستان کی مخالفت میں. پھر دوسری طرف اگر ہم ایران کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کا جو سی پیک کا منصوبہ تھا یہ 2013 میں فائنلائز ہوا، اور $46 بلین کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ چائنا نے پاکستان میں کرنی تھی. مگر جب ہم نے دیکھا اس کے متبادل ابھی 2016 میں 13 مئی 2016 کو 22 مئی 2016 کو ایران، انڈیا اور افغانستان ایک معاہدہ کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو 4 بہار ہے وہاں سے ٹرانزٹ روٹ ایک ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور ہم افغانستان کو ٹرانزٹ دیں گے. اس روٹ سے انڈیا کا جو مال ہے وہ افغانستان کو جایا جائے گا. لیکن ساتھ ہی اب جب یہ معاہدہ دیکھتے ہیں کہ وہ سی پیک کو کسی طریقے سے ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہیں ہوتے اس میں کامیاب، تو 18 ماہ کے لیے لیز پہ
پہلی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایران اپنی جو بندرگاہ ہے وہ لیز پہ انڈیا کو سپرد کر دیتا ہے. یہ دیکھیں یہ ہمارے جو اسلامی برادر ملک ہیں وہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک بات قابل غور یہ ہے کہ جو میں عام پاکستانی کے طور پہ سوچتا ہوں اور آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ اگر ہم اپنی فوج پاکستان سعودی عربیہ بھیج رہا ہے تو اس کے متبادل ہم سعودی عربیہ سے کیا لے رہے ہیں. یہ ہمیں قوم کو بتانا ہوگا, قوم کے سامنے واضح کرنا ہوگا. اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے سعودی عربیہ, اس کے مفادات پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے, پاکستان کے مفادات اس کے ساتھ جڑے ہوئے, انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس میں کلیئرٹی لائیں اور سامنے کلیئر کریں لوگوں کو. انڈیا اور افغانستان کلیئر سب کچھ سامنے ہے. اسی طرح یہ کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ڈیل ہو رہی ہے, کیسے یہ معاملات طے پا رہے ہیں. اور اس کے متبادل پاکستان کو بھرپور احتجاج کرنا چاہیے سعودی عربیہ سے. جب وہ جناندریہ میلے میں انڈیا کے وزیر ثقافت کو بلائیں اور اس دن 5 فروری کو بلائیں جس دن یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہوں, بلیک ڈے منا رہے ہوں. اور ادھر پھر ہمیں دبئی کے ساتھ بھی احتجاج کرنا چاہیے. جب ہم جا کے بیٹھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں احتجاج کرے گا کون؟ یہی بات ہے کہ یہ اگر احتجاج ہمارے لیڈران نہیں کر رہے, پاکستان آرمی اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اگر وہ 1 بریگیڈ یا 2 بریگیڈ فوج بھیج سکتی ہے تو وہ میں اس بات پہ 100% شور ہوں کہ پاکستان آرمی اس بات پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکتی ہے. اور پاکستان آرمی کا ریکارڈ کرایا ہوا احتجاج ہمارے لیڈران سے 1000 گنا بہتر ہے. اگر وہ اس نقطے پہ اپنے زبان کو جنبش بھی دے دینا تو اس کا اثر پڑے گا اور یہ ہمارے برادر اسلامی ملک پاکستان کے مفادات کے لیے آگے بڑھیں گے اور انہیں یہ شیورٹی کروائیں گے. اگر ہم کہہ دیں بھائی اگر آپ ہمارے ساتھ دوستیاں بڑھا رہے ہیں, فوجی ہم بھیجیں, ٹریننگ ہم دیں اور سول ایوارڈ انڈیا لے جائے, اور وہ انڈیا وہ مودی وہ جو جس نے مسلمانوں کو مارا ہوا ہے, وہ مودی جس نے وہاں پہ قتل عام کیا ہوا ہے, گجرات میں قتل عام کیا ہوا ہے. تو یہ جب ہم اپنے مفادات کی بات کریں گے, جب ہم اپنے مفادات کے لیے آواز اٹھائیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ اور یہ جو انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہے آواز نہیں اٹھا رہے جی جو انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہے فوج ہی لڑ رہی ہے. حکمرانوں پہ ہوتا تو میاں نواز شریف اور مودی کہتے ہیں ہم اچھے دوست ہیں, وہ تو ہم ایٹم بم تو وہ کہتے ہیں ہم نے ویسے ہی میاں صاحب کے بیٹوں کی شادی پٹاخے چلانے کے لیے بنائے ہوئے ہیں نا. اگر ملک کا 80% بجٹ جو ہے ہم دفاع پہ ایسے ہی لگا رہے ہیں کیونکہ میاں نواز شریف کی اور مودی کی تو آپس میں یاریاں ہیں. یہ تو ملکی دفاع کی اگر کسی کے ہاتھوں میں تو وہ پاک فوج کے ہاتھوں میں ہے. پاک فوج اس وقت سرحدوں کی بھی محافظ ہے, ہماری جغرافیائی اور ہماری اخلاقی اور معاشرتی حدود کے بھی محافظ ہے, اسی نے تحفظ کرنا ہے. لیکن چلیں ایسا کیوں ہوتا ہے مثلا جب قومی مفادات کی بات آتی ہے تو ہم اپنی پارٹی کو یا اپنے مسلک کو یا کسی کو خاطر میں لا کے قومی مفادات کو ٹھکرا دیتے ہیں؟ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک مثال تو آپ نے دے دی کہ سعودی عربیہ جب فوج بھیجنے کی بات آئی تو یہ 2 حضرات نے کہا کہ وضاحت دی جائے. اس سے قبل بھی کئی بار ایسا ہی ہوا ہے, یعنی جب بھی ملکی مفادات کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ حزبی اختلاف. یہاں پہ میں آپ کو روکوں عبداللہ کہ یہ جو جن لیڈران نے نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں جا کے یہ آواز بلند کی کہ سعودی عربیہ ہم فوج بھیج رہے ہیں, ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے جب بھی قوم کو بتایا جائے کہ اس کے بدلے ہم کیا لے رہے ہیں, تو ان میں تھوڑی سی غیرت, تھوڑی سی اہمیت, تھوڑی سی شرم, تھوڑی سی قومیت زندہ ہوئی کہ یہ ایرانی وزیر سے پوچھتے, ہم ایرانی سفیر سے پوچھتے کہ بھائی آپ ایک طرف ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں, ہم آپ کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان میں, ہم نے آپ کی ناراضگی مول لیتے ہوئے یمن میں فوج نہیں بھیجی کیونکہ یمن کا جنگ جو ہے وہ براہ راست آپ لڑ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے, اور ہم نے آپ کے تحفظ کے لیے وہاں پہ قربانی کھائی اور ہم نے سعودی عربیہ کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کر لیے. آپ کو غیرت نہیں آتی, آپ کے ہاتھ سے ہم کلبوشن جادے پکڑتے ہیں, آپ کو غیرت نہیں آتی, آپ جب ہماری سی پیک بننے جا رہی ہے آپ اپنی 4 باہر اٹھا کے دے دیتے ہیں انڈیا کو. تو یہ لیڈران وہاں پہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہ نقطہ جو ہے یہ ہماری عوام میں اجاگر کرنا ہوگا, عوام کو بتانا ہوگا کہ یہ جو لیڈران ہیں یہ ابن الوقت ہیں, ان کے لیے جینا مرنا ان کا پیسہ ہے, اوڑھنا بچھوڑنا پاکستان نہیں ہے. پاکستانی سیاست میں جو آتے ہیں یہ بھی نوکریوں پہ آتے ہیں, یہ باہر پاکستان سے جب سیاست سے آؤٹ ہوتے ہیں تو باہر چلے جاتے ہیں, اور پاکستان میں جب یہ لوگ سیاست کرنے آتے ہیں تب بھی یہ بیرونی آقاؤں کے اشاروں پہ, ان کی پتلیوں پہ, ان کی انگلیوں کے اشاروں پہ ناچ رہے ہوتے ہیں, ان کی کھٹ پتلیاں بنے ہوتے ہیں. ان کے نزدیک پاکستان کے مفادات کچھ بھی نہیں ہیں. یہ ہماری قوم میں, عوام میں ایک شعور بیدار کرنا ہوگا. مگر بدقسمتی کہ ہم آگے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ ہم ایک کیا رجال کے دور سے گزر رہے ہیں, جس سے امیدیں لگائی ہوئی تھی وہ شادیوں پہ شادیاں کیے جا رہے ہیں,
وہ ہمارے لیڈران جو ہیں وہ اپنی موج مستیوں میں گم ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قومی مفادات کا ٹکراؤ کہاں ہے، اس وقت خطے کی کیا صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ جو ترکی کا معاہدہ تھا انٹرنیشنلی وہ 2023 میں ختم ہونے جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل جو پلیئر ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ترکی ڈسٹیبلائز ہو، سیریا کو ڈسٹیبلائز کر دیا گیا ہے، عراق میں بدامنی کی صورتحال ہے، لیبیا میں بدامنی کی صورتحال ہے، سعودی عربیہ کے کچھ حصوں میں شورش برپا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پاکستان کو تہس نہس کر دیا گیا ہے۔ جو اسلامی ممالک ہیں ان کے جو امن ہے اس کو برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ پوری اسلامی دنیا اس وقت دیکھیں دہشت گردی، بدامنی اور غربت و افلاس کا شکار ہے۔ تھرڈ ورلڈ ہے، ہمارے ہاں پولیو ہے، ہمارے ہاں ہیپاٹائٹس ہے، ہمارے ہاں ملیریا ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ ملک گٹھے ہی نہ ہو سکیں۔ وہ اگر جو ابنائے فاسفورس وہ جو بندرگاہ ہے ترکی کی، وہ جب ابھی انٹرنیشنل قبضے سے واپس ترکی کے قبضے میں آئے گی، اس پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ دنیا کا 70% تیل جو ہے اس پہ مسلمانوں کا قبضہ ہے۔ 70% تیل کی جو بندرگاہ ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں گوادر ہے۔ دنیا کی 60% تجارت جو ہے وہ گوادر کے تھرو ہوتی ہے، گوادر سے جہاز گزر کے جاتے ہیں۔ گوادر کے پاس سے دنیا کے ایک سال میں 1 لاکھ جہاز گزر کے جاتے ہیں۔ خدا نے یہ سب کچھ دیتے ہوئے، خدا نے اس قوم کو سب کچھ دیتے ہوئے قیادت نہیں دی۔ کیا دجال کا سامنا ہے؟ قیادت یہی رہی اور یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ آئے، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری یعنی سمت کوئی متعین ہو جائے گی؟ دیکھیں جی، اب وقت آ گیا ہے کہ جو میاں نواز شریف بھی کہتے ہیں میری حکومت کو گرا دیا جاتا ہے، خفیہ پلیئر ہیں، یا اگر کوئی خفیہ پلیئر ہیں تو انہیں کھل کے سامنے آنا چاہیے، اناؤنس کریں۔ خفیہ پلیئر نواز شریف صاحب کی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ ہوتا ہے یا آرمی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آرمی کو بھی کھل کے سامنے آنا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے جو آرمی سے پیسے لیتے رہے ہیں انہیں ننگا کریں، کیونکہ دیکھیں جب تک جب کوئی آپ کی ذات پہ حملہ کرتا ہے، جتنا مرضی ہے بندہ بزدل ہو تو اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ یہ صورتحال دیکھ کے مثلا اپنی عدلیہ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ دیکھیں، سیاسی لوگ دیکھیں، یعنی اداروں کا جب ہم آپس میں اس طرح کا ٹکراؤ دیکھتے ہیں تو ایک دکھ ہوتا ہے نا بے حیثیتی پاکستان کہ جب اندرونی ہماری یہ حالت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ، ایون کی جو پارٹیاں ہوتی ہے اسمبلی میں بیٹھی ہوتی ہیں، وہ قوم کے لیڈر ہوتے ہیں نمائندے، ان کی آپس میں نہیں بنتی، تو قومی مفادات کو کیا طے کریں گے؟ اور وہ نواز شریف صاحب ہمارے لیے محترم ہے، قابل احترام ہے، لیکن میں اکثر کہتا تھا کہ ہر قوم کو بیدار ہو لینے دو، ہر شخص کہے گا نواز شریف بیدار ہے۔ عجیب صورتحال ہے کہ ملک میں اداروں کا ٹکراؤ آپس میں نہیں ہے۔ ایک تو یہ آپ نے غلط بات کی کہ ادارے آپس میں ٹکرا نہیں رہے۔ عدلیہ آزاد ہے، فوج آزاد ہے۔ فوج کا ISPR کا بیان آتا ہے کہ ہمیں جو آرمی چیف ہیں وہ جمہوریت میں مکمل یقین رکھتے ہیں، مگر آئینی حدود میں رہتے ہوئے اگر کوئی ہمیں حکم دیا گیا تو ہم اس کی تابعداری کریں گے۔ یہ بڑا واضح بیان تھا کہ ہم اپنے آپ کو آئین سے براتر نہیں سمجھتے، ہم اپنے آپ کو سپریم کورٹ کے انڈر سمجھتے ہیں۔ ادارے آپس میں محفوظ ہیں، اداروں کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہونے جا رہا، لیکن کوشش تو کی جا رہی ہے نا جو اس ملک کے ساتھ غداری کی گئی، جو اس ملک کے اداروں کو تباہ کیا گیا، ادارے آزاد نہیں ہوئے 30-32 سالوں سے یا 70 سالوں سے ادارے آزاد نہیں ہوئے، یہ شخصیات کے کنٹرول میں۔ جب وہ آزاد نہیں وہاں پہ من پسند لوگ لگائے گئے، جیسے عطا اللہ قاسمی کو PTV کا چیئرمین لگایا گیا، یہ تو ابصار عالم کو، ظاہر بات ہے جب آپ من پسند لوگ لگائیں گے، یہ من پسند لوگ آپ کے ٹکراؤ تو آئے گا، چاٹنے والے، جوتوں کے تلوے چاٹنے والے لوگ جب آپ لگائیں گے اداروں میں تو ٹکراؤ اس طرح آئے گا کہ یہ پھر کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا کہ یہ لوگ نواز شریف حکومت میں رہے یا نہ رہے، نواز شریف کے مفادات کے خلاف یہ لوگ نہیں جائیں گے۔ پھر اگلی بات کہ جب اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی سیاست کی، آپ بات کرتے ہیں پاکستان کی پولیٹکس کی بات کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس نے الیکشن کروانا ہوتا ہے اس کا جو ممبران ہے ان کا انتخاب کون کرتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ آزاد طریقے سے، خفیہ طریقے سے اپنے طور پہ منتخب ہو کے آئیں۔ ان کا انتخاب کرتی ہے جی اپوزیشن اور حکومت۔ جو حکومت اور اپوزیشن کے منتخب کردہ الیکشن کمیشن کے چیئرمین ہوں گے، نائب چیئرمین ہوں گے یا صوبوں کے سربراہ ہوں گے، وہ کیا اب سندھ میں جو لگے گا الیکشن کمیشن کا چیئرمین لگے گا وہ سندھ حکومت کی مرضی سے لگے گا، خیبر پختون میں خیبر پختونخوا کی مرضی سے لگے گا، بلوچستان میں بلوچستان کی مرضی سے لگے گا، پنجاب میں پنجاب کی مرضی سے لگے گا، اور وفاق میں جو ہے حکومت کی مرضی سے لگے گا۔ تو ان لوگوں نے خاک صاف شفاف الیکشن کروانے ہیں، یہیں سے یہ دھاندلی شروع ہو جاتی ہے، یہیں سے قوم کے ساتھ فراڈ شروع ہو جاتا ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا نعرہ لگایا تھا کہ میں صاف شفاف الیکشن، اگلے الیکشن جو ہوں گے وہ صاف شفاف انتخابات ہوں گے، الیکشن ہم رولنگ لے کے آئیں گے، ہم نئے قوانین بنائیں گے۔
نئے قوانین تو بنانے کو شاید وہ بھول گئے، لیکن نیا پاکستان بنانے کی وہ پرزور تگدو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں جی۔ اچھا، اپنی یعنی عوام کو آپس میں لڑانا مثلا اس کو بھی قومی مفادات کا رنگ دیا جاتا ہے۔ جی جی، آج ہم بات کریں گے یعنی تھوڑا سا مثلا آپ دیکھیں عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کرنا جی قومی مفادات کی بات ہے، بلوچوں کے اوپر فائر کرنا، ان کو مارنا، چن چن کو ان کو پکڑنا، کیوں جی کیا ہو رہا ہے؟ قومی مفادات ہے بھائی صاحب، پختونوں کو کراچی میں مارا جائے، پنجابیوں کو بلوچستان میں مارا جائے، لال مسجد کے اوپر آپریشن ہو، یعنی قومی مفادات کیسے؟ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے کیسے قومی مفادات ہیں کہ اس کی آڑ میں ہم اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں۔ یہ جو ہے نا، یہ جو ہمارے لیڈران ہیں، یہ جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ یہ لیڈران نہیں ہیں، یہ انٹرنیشنل لابی کے بٹھائے ہوئے مورے ہیں، انہوں نے پاکستان کو کسی طریقے سے ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں۔ یہ میں اور آپ بھی دعائیں دیں یہ پاکستان آرمی کو، جس نے دھرتی کے ایسے عظیم سپوت پیدا کیے، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جنہوں نے اپنے لہو سے اس گلشن کی آبیاری کی، جنہوں نے اپنے اس پودے کو سرسبز رکھا اپنے لہو کا صدقہ دے کے۔ دیکھیں نا، ہم آئے روز سنتے ہیں کوئی کیپٹن شہید ہو جاتا ہے، اس کی 2 سال پہلے شادی، 6 ماہ پہلے شادی، 1 دن کا بچہ، 6 دن کا بچہ، وہ کس طرح دل ہمارا ہم دیکھ کے لرز جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو حوصلہ دیکھیں کہ اپنی ماؤں کو کہہ کے جاتے ہیں کہ اگر ہماری کفن میں لپٹی ہوئی، پاکستانی جھنڈے میں لپٹی ہوئی لاش آئی تو رونا مت۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی، آج پاکستان 70 سالوں بعد بھی کھڑا ہے۔ ادروائز یہ جو ہمارے سو کالڈ سیاسی لیڈران ہیں، ان کے اوپر ہوتا تو یہ آپ کب کہ پاکستان اس سے بکھیر چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد ہی یہی ہے۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ سندھ میں جو آگے ہونے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے ہماری اس بات پہ کوئی ایکشن ہو جائے اور ان لوگوں کا سدباب کر دیا جائے، اور ہماری دعا ہے، ہماری بات کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اب ایک پوری دیکھیں، وہ سندھ میں قابض ہیں پیپل پارٹی، اور پیپل پارٹی کے بڑے جو لوگ ہیں وہ اس میں انوالو ہیں، اور پاکستان میں ایک فرقہ وارانہ جنگ جو ہے وہ الیکشن سے پہلے وہ چلانا چاہ رہے ہیں، وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نہیں جیت سکتے اور سندھ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن ہی نہ ہوں اور پاکستان میں ڈیسٹیبلائز پاکستان ہو، پاکستان میں کسی طریقے سے فوج کی اقتدار پہ قابض ہو جائے، اور نواز شریف صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں، سینٹ کی سیٹیں ہمارے پاس آ جائیں، سینٹ میں ہماری مضبوطی ہو جائے، الیکشن کسی طریقے سے ڈیلے ہو جائے، عام الیکشن، یہ دونوں بڑی پارٹیاں جو ہیں عام الیکشن میں جانا نہیں چاہ رہی۔ تو پھر دوسرا آپ نے بات کی کہ سندھ میں جو بلوچی مارے جا رہے ہیں، سندھ میں قبائلی مارے جا رہے ہیں، یقین کریں کہ آپ بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، آپ اپنی ڈاٹا اکٹھا کریں، جو اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ ہر حکومت میں مارے جاتے ہیں وہ پنجابی ہیں۔ سندھ میں بھی پنجابی مارے جاتے ہیں، بلوچستان میں بھی پنجابی مارے جاتے ہیں، اور پنجاب میں بھی پنجابی مارے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، نہیں میں اس کی آپ کو بات، قوم کو لڑایا جا رہا ہے۔ ابھی راؤ انوار کے حوالے سے زرداری صاحب کا انٹرویو آپ نے سنا؟ جی جی، کیسے وہ یعنی دلیری کے ساتھ کہتے، وہ تو ہیرو ہے، کہتے اس نے 24 لوگ تھے پولیس افیسر، 44 ہاں 44، اس میں 34 جو ہے نا وہ چلے گئے اور یہ ایک بچا، ایک بہادر بچا ہے۔ یہ جب اس طرح کی کیفیت آئے گی تو ظاہر بات ہے لڑائی یہ بہادر بچے، یہ وہی بہادر بچے ہیں جو ایان علی کی اسمگلنگ بچاتے رہے ہیں، یہ وہی بہادر بچے ہیں جن کے ذریعے اس بیچارے انسپیکٹر کو مروا دیا گیا جس نے ایان علی کو پکڑا تھا، یہ وہی بہادر بچے ہیں جن کے ذریعے وہ نیب کا وہ افسر مروا دیا گیا تھا کامران، راجہ کامران، جو راجہ پرویز اشرف کے رینٹل پاور پروجیکٹس کی کرپشن پہ تحقیقات کر رہا تھا، یہ وہی بہادر بچے ہیں جن کے ذریعے عام پاکستانی مروا دیا جاتا ہے، یہ وہ بہادر بچے ہیں جن کے ذریعے پاکستان کی عوام کے مروا دی جاتی ہے، یہ وہ بہادر بچے ہیں جن کے ذریعے عزیر بلوچ جیسے لوگ بنائے جاتے ہیں پھر بعد میں مروا دیے جاتے ہیں۔ یہ بہادر بچے ان لوگوں کی مجبوری ہیں، یہ جو ببی نیوز سنیما کی ٹکٹیں بلیک میں بیچنے والے صدارت کی کرسی پہ براجمان ہو جائیں گے تو یہ ایسے ہی گھٹیا، ایسے ہی الفاظ استعمال کرتے ہوئے یہ قوم کی عکاسی کریں گے اور ایسے ہی قوم کو دکھ پہنچائیں گے۔ مگر یہ قوم کی ذمہ داری بنتی ہے اٹھ کھڑے ہوں، کب کھڑے ہوں گے؟ کب؟ جب تک یہ ہمارے گھروں کی دہلیز کراس کرتے ہوئے ہمارے گھروں کے اندر گھس جائیں گے پھر ہم کھڑے ہوں گے۔ بالکل عجیب و غریب ہے کہ ہم دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، آج کل کس کی رسائی نہیں، یہ پرانا زمانہ تو نہیں ہے، یعنی دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا لیڈر ہے، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں جی یہ بٹو۔
یار ہم نے قوم کو تعلیم ہی نہیں دی، قوم کو شعور ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ایک ایم این اے سے یہ امید لگاتے ہیں کہ آپ نے میری گلی پکی کروانی ہے، جب یہ ایم این اے کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے جا کے قومی اسمبلی میں قانون سازی کرنی ہوتی ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قانون سازی کیا چیز ہوتی ہے۔ عام پاکستانی کو پتہ ہے قانون سازی کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم عام آدمی کو، عام پاکستانی کو ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ وہ کہتا ہے یار قانون سازی چھوڑو، مجھے قانون سازی نہیں چاہیے، مجھے تھانے میں میرے ساتھ میرا ایسے ایم این اے جائے، میرے بیٹے کی شادی پہ میرا ایم این اے آئے، میرے ماں مر جائے تو فاتحہ کے لیے میرا ایم این اے آئے۔ ان لوگوں کے مفادات یہ ہیں۔ ہماری جب قومی سوچ اس طرح کی ہوگی، جب ہماری معاشرتی سوچ اس طرح کی ہوگی تو ہمارے لیڈران بھی اسی طرح کے ہوں گے۔ پھر ہم ان سے یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ قومی مفادات جو ہم اپنا ایم این اے سلیکٹ کرتے ہیں اس نے جا کے وزیر خارجہ بننا ہے نا، جو ہم اپنا ایم این اے سلیکٹ کرتے ہیں اس نے جا کے وزیر خزانہ بننا ہے، جو ہم اپنا ایم این اے سلیکٹ کرتے ہیں اس نے جا کے وزیر دفاع بننا ہے۔ تو جب وہ اس بنیاد پہ ہم سلیکٹ کریں گے کہ وہ ہماری گلی پکی کروائے گا، وہ ہمارے محلے کے مسائل حل کروائے گا، وہ میرے ساتھ میرے تھانے میں جائے گا، وہ میرے ساتھ میں نے قتل کیا ہوگا تو وہ میرے قتل کو جو ہے وہ سپورٹ کرے گا، تو وہ ایم این اے اسے کیا غرض کہ یا عام عوام کو، جو اس کے حلقے کی عوام کو اس سے کیا غرض کہ اس نے دفاع کے معاملات کو کتنا آگے چلایا ہے، اس نے خزانہ کو معاملات کو کتنا آگے چلایا ہے، اس نے معیشت کے معاملات کو کتنا آگے چلایا ہے۔ اسے خارجہ امور سے اب احسن اقبال کے حلقے میں چلے جائیں، ان سے لوگوں سے پوچھیں یعنی حلقہ ایک غلطی کر لیتا ہے، یعنی ایک حلقے والے ایک چور کو، ایک کرپٹ کو منتخب کرتے ہیں، اس کی سزا پوری قوم اس کی سزا، اگر سلیکٹ کر لیں نالائق پوری قوم اس کی سزا قوم کو سزا ملے گی۔ موز اور تنگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے ترقی کسے کی، اس نے کہا میں نے جاہلوں سے جو ہے ووٹ کا حق چھین لیا تھا۔ وہاں جاہل آدمی ووٹ، ان پڑھ آدمی ووٹ نہیں ڈال سکتا۔ سنا ہے میں نے، میرے ساتھ جمیل فیضی صاحب تھے، سینئر وکیل ہیں اسے لاہور ہائی کورٹ، وہ کہتے ہیں تقریباً یہ 50 سال ہو گئے، ابھی تک امریکہ میں جو کالے ہیں ان کو ووٹ ڈالنے کی جو ہے نا، ووٹ دینے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ جی بالکل، کیونکہ ان میں شعور نہیں تھا۔ اور ابھی بھی بعض ممالک ایسے ہیں جہاں پہ BA شرط ہے ووٹر کے لیے۔ جی بالکل، ہمارے جو ہے نا ایم پی، لیکن ہمارے یہاں ایک جاہل آدمی ہے، آپ الیکشن والے دن اسے ایک بریانی کی پلیٹ کھلوا کے اسے ووٹ ڈلوا لیتے ہیں، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے عبداللہ، میں یہ یقین مانے یہ سیریس بات ہے۔ یعنی قومی مفادات، مختصر اور خلاصہ یہ ہے کہ قومی مفادات کا آغاز ہوتا ہے ہم سے۔ ہم جب قومی مفادات کو مقدم رکھیں گے اپنے ذاتی مفادات پہ تو پوری قوم سکھی رہے گی، ورنہ پھر سب کو بھگتنا پڑے گا۔ لیکن پھر ہمیں یہ اپنا خود احتسابی بھی کرنی ہوگی، ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ میرا ووٹ کس طرف جا رہا ہے، میں نے کس کو ووٹ دیا ہے، میرے ووٹ کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے، اور پھر میری قوم کا جو ابھی گراف ہے وہ دنیا میں ہمارا دنیا میں کیا مقام ہے، یہ اسے ہم کمپیریزن کریں اگر تو ہمارے ہاں اب دیکھیں کہ ہماری سپریم کورٹ کو انوالو ہونا پڑتا ہے اور نوٹس جاری کرنا پڑتا ہے کہ 14 فروری کو کوئی ویلنٹائن ڈے کے اوپر حیا باختہ چیز ٹیلی ویژن پہ نہ دکھائی جائے، اور آپ اس کا دیکھتے ہیں۔ میں 14 فروری کو اسلام آباد کی سڑکوں پہ، پنڈی کی سڑکوں پہ پھر رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا، اب یقین مانے وہی پنڈی تھا، وہی اسلام آباد تھا، جب تک میڈیا نے شور نہیں کیا، جب تک میڈیا نے بغیرتی شروع نہیں کی، نہ وہاں کوئی پھول بیچنے والا مجھے نظر آیا، نہ مجھے وہ کوئی ایسی بےہودگی، بے حیائی اور شور شرابہ، ہلڑ بازی کوئی نظر آئی جو عام دنوں میں، جو پہلے گزشتہ سال نظر آتی تھی۔ بھائی اسپیشل ٹرانسمیشن چلا دی جاتی ہیں اور ایسے سیلیبریٹ کیا جاتا تھا جیسے عید کا دن سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بھائی سارے مل کے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ قوم میں غیرت اور حمیت ختم ہو جائے تو وہ قومیں لڑنے کے قابل نہیں رہتی، ان قوموں میں جذبہ نہیں رہتا۔ جہاں ہمارے اندر یہ شعور پیدا ہو رہا ہے، میں نے ایک اور بڑی آپ پرامید دیکھی ہے میں نے اپنے نوجوانوں میں، کہ ہمارا نوجوان پڑھ رہا ہے، پڑھائی کی طرف جا رہا ہے۔ ہم اس وقت دنیا میں انڈیا کو جو ہے وہ IT کی فیلڈ میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ہم اسے ٹف ٹائم دینا شروع کر دیا ہے الحمدللہ۔ جہاں ہمارے اندر بے شمار قوتیں اور برائیاں پیدا ہوئی ہیں، وہاں پہ یہ ایک اچھائی بھی ہے کہ ہمارا نوجوان وہ پڑھائی کی طرف راغب ہوا ہے، اس سے پتہ لگا کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے۔ لیکن وہ نوجوان فیڈ اپ ہو جائے گا بہت جلد جب اسے اس کے معیار کی نوکری نہیں ملے گی، جب اسے انٹرنیشنلی وہ مقام نہیں ملے گا، جب وہ گرین پاسپورٹ لے کے برادر اسلامی ملکوں کے ایئرپورٹ پہ اترے گا اور وہاں
کتوں سے بدتر اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، تو پھر وہ جا کے واپس سوال ضرور کرے گا کہ میں جس ملک کے دفاع کے لیے اپنے فوجی جوان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اس ملک میں میرا مقام کیا ہے، اس ملک میں مجھے کیا عزت دی جا رہی ہے، اس ملک میں میرا رتبہ کیا ہے، میری شان کیا ہے، اور میرے اس گرین پاسپورٹ پہ لہراتے ہوئے سب جلالی پرچم کی کیا شان ہے، اس کو کیا مقام دیا جاتا ہے، کیا قدر و قیمت، اس کی قدر و قیمت آپ کو بڑھانی ہوگی، تب جا کے جتنے بھی ٹائم بہت کم ہے، اسی لیے آخر میں خان صاحب نے جو ابھی دوبارہ سے بلکہ سبارہ سے گھر بسایا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو اگر میں ذاتی طور پہ سے کہوں تو یہ خان صاحب کا ذاتی معاملہ ہے، جی بالکل، اس پہ کوئی کمنٹس کرنے نہیں بنتا، لیکن عمران خان صاحب ایک قومی لیڈر ہیں، قومی لیڈر کے معاملات ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں، ان کی پگڑیاں چھالتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نواز شریف صاحب کی کرپشن پہ بات کریں اور عمران خان صاحب کی اخلاقیات پہ ہم بات نہ کریں۔ جہاں تک میرا معاملہ ہے، میری ہمدردیاں، میری خواہشیں، میری خواہشات میں سے یہ ایک خواہش ہے کہ عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم بنے اور اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ کرے اور چوروں، لٹیروں اور ڈاکوں کا وہ پیچھا کرے۔ لیکن بدقسمتی سے جہاں تک اس میں مجھے صرف ایک کو بات نظر آئی ہے، عمران خان کی تیسری شادی وہ کریں، وہ 4 کر سکتے ہیں، اسلام میں جائز ہے، لیکن میرے گاؤں، میرے پاکستان کا 70% ووٹر ان پڑھ ہے اور جاہل ہے، وہاں 65 سالہ بابے کو یہ کوئی نوجوان سمجھا نہیں سکتا کہ عمران خان نے جو شادی کی ہے اس میں شرعی طور پر کوئی بات نہیں اور یہ گناہ نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوگا پی ٹی آئی کے ووٹر کو، اپنے ووٹر کو کنونس کرنے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو شادی کی ہے وہ ایک ایسی عورت سے کی ہے جو 5 بچوں کی ماں ہے، اور اس نے صرف اور صرف اس لیے طلاق لی ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے شادی کرے، یہ ایک دوسری بڑی کبات ہے۔ اور تیسری جو سب سے بڑی اس میں کبات ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی پیرنی تھی، عمران خان صاحب اس کے مرید تھے، اور مرید کے، اور یہ جو ہم نے خبر سنی ہے، اگر اسی طرح یہ خبر سچی ہے اور اس میں حقیقت ہے تو یہ انتہائی خوفناک، انتہائی لرزہ خیز ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کے کہنے پہ شادی کی ہے، اس کے ساتھ پیرنی کے کہنے پہ عمران خان صاحب نے شادی کی ہے۔ اگر ایسے ہی ہے جیسے ہم سن رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اس کی اتھینٹسٹی نہیں ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اگر ایسے ہی ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کے ساتھ اس کے کہنے پہ شادی کی ہے، تو یہ ایک قومی لیڈر کے لیے بڑے ہی لرزہ خیز اور چونکا دینے والا انکشاف ہے کہ کل جس کے ہاتھ میں قوم کا نوجوان اپنی قیادت دینا چاہتا ہے، اپنی تقدیر کے فیصلے دینا چاہتا ہے، وہ شخص اپنی تقدیر کے فیصلے کسی اور سے کروا رہا ہے، اور وہ بھی ایک خاتون ذات سے۔ خاتون چلیں، اب ہمارا معاشرہ جو ہے ہم لبرلزم کی طرف جا رہے ہیں، بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ اس میں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس میں توہم پرستی کا عنصر بھی بہت ہے، توہم پرستی کا جو خان صاحب کافی اگر وہ محترمہ جاگیں، ایک دن صبح وہ جاگتی ہیں، وہ کہتی ہیں مجھے رات میں بشارت ہو گئی ہے کہ آپ انڈیا پہ حملہ کر دیں، خان صاحب کے پاس تو کوئی جواز نہیں ہے۔ اگر خان صاحب کر دیں گے، عمران خان صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں، دیکھیں عمران خان صاحب نے شادی کی ہے، جو ہم نے میڈیا میں خبریں سنی ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس سے شادی کی وزیر اعظم بننے کے لیے، اس نے کہا کہ آپ 2017 سے پہلے پھر، اور تیسری بڑی جو ایک اور چوتھی بڑی جو قبات اس میں ہمیں نظر آئی، وہ آپ دیکھیں عبداللہ کہ خان صاحب نے اپنے ہر پروگرام میں، اپنے ہر جلسے میں، اپنی ہر تقریر میں یہ کہا میرے نوجوانوں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ محترم جو ریحام خان صاحب ایسے شادی کرتے ہیں تو وہ چھپاتے ہیں، 3 مہینے بعد میڈیا پہ آتی ہے، مختلف صحافیوں سے بریک آؤٹ کرتے ہیں، یا تو ان کا مقصد سستی شہرت حاصل کرنا ہے، شہرت ماشاءاللہ ان کے پاس بہت زیادہ ہے، اس کا پھر مجھے مقصد سمجھ نہیں آتا۔ پھر ابھی یہ جو ہے عمر چیمہ صاحب نے دی نیوز کی، انہوں نے یہ سٹوری بریک کی، انہوں نے کہا کہ یہ 1 جنوری کو شادی ہو چکی تھی، کہ یہ 1 جنوری 2018 کو یہ شادی ہو چکی تھی، اس لیے کہ پیرنی صاحبہ نے یہ بتایا تھا کہ ہمیں 2018 میں شادی شدہ داخل ہونا ہے، اگر ہم شادی شدہ داخل ہوں گے تو تب جو ہے آپ وزیر اعظم بن سکیں گے، چانسز ہیں۔ تو یہ دیکھیں اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں، آگے جا کے وہ محترمہ کہتی ہیں کہ مجھے بشارت ہو گئی ہے کہ آپ نے انڈیا پہ اٹیک کرنا ہے، آپ نے ایران کے ساتھ دوستی بڑھانی ہے، سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات ختم کرنے اور سی پیک سے چائنا کو نکال دینا ہے، ہمارے پاس کیا جواز ہے؟ عجیب، وہ شخص خوفناک صورتحال ہوگی۔ اور پھر آج میں نے اپنی چلیں خان صاحب کی حد تک تو چلیں ان کی اپنی زندگی ہے، جس طرف وہ ان کا ذہن جائے گا تو چلیں گے، لیکن قوم کے لیے بھی تو ایک وہ ہوگا نا کہ دیکھیں عمران خان صاحب کا ہار جانا، عمران خان صاحب کا سیاست سے نکل جانا اس وقت ملکی مفاد میں نہیں ہے، ملکی سیاست کے لیے بہت ضروری ہے عمران خان، ملکی مفاد کے لیے بہت ضروری ہے عمران خان۔
پاکستان کے ایک بہت بڑے ووٹر کی آواز ہے عمران خان. میں نے جیسے خود کہا کہ میں ان لوگوں میں سے شامل ہوں جو چاہتے ہیں کہ عمران خان ایک دفعہ وزیر اعظم بنے اور ملک کی تقدیر کو سنوارے. اسے موقع دیا جانا چاہیے. وہ نواز شریف سے بڑا کرپٹ نہیں ہے, وہ زرداری سے بڑا چور نہیں ہے, اسے ایک دفعہ آنا چلیں چاہیے. اگر آئے نہ آئے, لیکن جو مخالف پارٹی ان کو ایک ٹف ٹائم دینے کے لیے اداروں کو خبردار کرنے کے لیے, حتیٰ کہ یعنی ایک بندا جب کوئی اس طرح احتساب کا عمل اچھا ہوا ہے. خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی, وہاں پہ کرپشن بہت زیادہ کم ہوئی ہے. انہوں نے ڈیولپمنٹ بڑی اچھی کی ہے, ادارے بنائے ہیں, وہاں پہ پولیس کو آزاد کیا ہے, وہاں پہ وہ مختلف اور ادارے بنائے ہیں, اور وہاں پہ کافی ساری بہتری آئی ہے. جو امن کی صورتحال تھی, ہم دیکھتے تھے خیبر پختونخوا میں روز دھماکے ہوتے تھے, وہی خیبر پختونخوا آج سب سے زیادہ محفوظ تصور کیا جاتا ہے. وہاں کی پولیس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا, آج وہاں کی پولیس مثالی پولیس ہے. دنیا کی جو سری لنکا کی پولیس پچھلے دنوں آئی ہوئی تھی ان سے ٹریننگ لینے کے لیے. تو یہ عمران خان صاحب کے اچھے اقدام ہیں اور ہم چاہتے ہیں پاکستان میں بھی ہوں. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ خان صاحب کی شادی قومی مفادات کے لیے آج آپ قومی مفادات کے بڑی میں تو ہر چیز کو قومی مفادات کے ساتھ جوڑوں گا. اگر قومی مفادات کی بات کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کی شادی قومی مفادات کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. جی جی چلیں جی, بہت شکریہ, سلامت رہیں. جی ناظرین, قومی مفادات کا آغاز اپنی ذات سے ہوتا ہے. اگر میں ایک کام کرتا ہوں اور اس میں سب سے پہلے اپنی ذات کو, اپنی پارٹی کو, اپنے مسلک کو اور اپنے ادارے کو مقدم رکھوں گا, اور ایک جگہ مجھے پتہ بھی ہے کہ یہاں پہ اگر یہ کام میں ادھر کو جاتا ہوں, یہاں قومی مفادات ہیں, یہاں پہ میرے ذاتی مفادات ہیں, اگر ہم ذاتی مفادات کو قومی مفادات کے اوپر ترجیح دے دیں تو میری ایک غلطی کی وجہ سے پوری پاکستانی قوم اس کی سزا بھگتے گی. اس لیے ٹھیک ہے قومی مفادات, ملکی مفادات, اس میں خارجہ پالیسی ہو گئی ہے, ہمارے سیاستدان ہو گئے, فوج ہو گئی, ان کا بہت بڑا کردار ہے, لیکن آغاز ہر چیز کا ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ہی ایک حلقے سے ایک شخص کو منتخب کرنا ہے, اس نے وزیر خارجہ بننا ہے. اگر ہم یہاں سے سوچ سمجھ کے ایک دیانتدار شخص کو منتخب کریں گے تو وہی دیانتدار جب وہ وزیر خارجہ بنے گا تو اس کی ساری پالیسیاں بھی درست ہوں گی. لیکن اگر ہم اپنے, یعنی جس طرح جان زیب صاحب نے فرمایا کہ اپنی گلی کو یا اپنے پائپ کو یا پانی کے نلکے کو, اس کو مقدم رکھیں گے, اپنی شادی, اپنی خوشی, اپنی غمی کو مقدم رکھیں گے کہ یہ میری شادی میں آئے گا, یہ گلی جو ہے نا ہمیں پکی سڑک بنوائے گا, جب ہم ان چیزوں کو مقدم کریں گے تو پھر ایسا شخص ٹھیک ہے وہ ہمیں گلی بھی بنا کے دے دے گا, لیکن پوری قوم جو ہے نا اس کی سزا بھگتے گی. اور آج ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے. یہ جو خارجہ پالیسی بناتے ہیں یا اندر جو ملک کے اندر ہمارے لیے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے قانون بناتے ہیں, یہ ہم نے ہی منتخب کیے ہیں. تو پھر ہمارے قومی مفادات, یعنی پھر ہم توقع کس سے رکھیں؟ اسی لیے ہر ایک تبدیلی کا آغاز اپنی ذات سے کریں, اور جب ہم اپنی ذات کی اصلاح کریں, اپنے گھر سے شروع کریں, اپنے محلے سے شروع کریں, اپنے سوچ کو بلند کریں, قوم اور ملک کو مقدم رکھیں, امت کو مقدم رکھیں, تو پھر وہاں پہ نہ جغرافیائی سرحد وہ کام آتی ہے اور نہ اس سے تسلیم کیا جاتا ہے. پھر ہم ایک امت بن کے رہیں گے, اور ایک ہم مسلم کا جو پیغام ہے وہ پھر ہم دنیا تک پھیلا سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.